لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي بن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين، لا سيما على بقية الله العدم حجة ابن الحسن المهدي. روحي وارواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. صلوات محمد وآل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید کے اس آیے کریمہ میں، جسے ہم اپنی نمازوں کا حصہ بنا چکے ہیں، ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ شب قدر ایک رات ہے، لیکن ایک رات اتنی بعظمت ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس سورہ کے نزول کا جو سبب بیان کیا گیا ہے وہ ایک خواب ہے۔ قرآن میں چند خواب کا تذکرہ ہے، ان میں سے ایک خواب یہ بھی ہے کہ نبی اکرم نے ایک دن خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ پیغمبر کے ممبر پر بندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بندر پیغمبر کے ممبر پر اچھل رہے ہیں۔ تو جب پیغمبر نے خواب دیکھا تو پیغمبر کو بہت صدمہ ہوا کہ ممبر ہمارا ہے اور اس کے اوپر ممبر پر بندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بندر اچھل رہے ہیں۔ پیغمبر کو بہت تکلیف ہوئی اس سے، اور قرآن مجید نے بہت سے خواب بیان کیے ہیں۔ جناب ابراہیم کا خواب بھی ہے، قربانی والا خواب بھی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر اللہ نے وہ خواب بھی بیان کر دیا قرآن میں کہ جو جناب یوسف نے دیکھا تھا۔ تو قرآن میں بہت سے خواب ہیں، تو اسی میں سے ایک خواب یہ بھی ہے کہ جناب ابراہیم، جناب یوسف اور نبی اکرم نے جب یہ خواب دیکھا تو بہت رنجیدہ ہوئے کہ ہمارا ممبر اور اس کے اوپر بندر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ نے پیغمبر کو وحی کے ذریعے سے مطمئن کیا کہ میرے حبیب آپ گھبرائیے نہیں، یہ جو میں نے آپ کو ایک خواب دکھلایا ایک جھلکی ہے، اور وہ جھلکی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ ممبر 1000 مہینے تک، 1000 مہینہ جو ہوگا، یہ 1000 مہینے تک یہ ممبر آپ کا، آپ کی اولاد کے ہاتھوں میں نہیں رہے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے وہ پوری کے پوری تاریخ ایک ایک دن لوگوں نے شمار کیا ہے، اور شمار کرنے کے بعد سے بتایا ہے کہ یہ اتنے ہی دن 1000 مہینے بنی امیہ کی حکومت رہی۔
اور بنی امیہ اس مدت میں حکومت کرتے رہے، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کی 1000 ان کا مہینہ اور آپ کے بچے کی 1 رات برابر ہوگی، جس میں ہم لائیں گے اور آنے کے بعد حکم دیں گے آپ کے بچے کے پاس، آپ کی ذریت کے پاس، جو بھی امام وقت ہوگا اس کے پاس حکم ہوگا کہ جو چاہے فیصلہ کر لے، یعنی ظالم کے 1000 مہینے اور امام وقت کی 1 رات برابر ہوتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لائیں کہ ظالم کی 1000 مہینہ اور امام وقت کی 1 رات، جس میں وہ فیصلہ فرشتہ آئے گا، فیصلہ کرے گا۔ ایک بات ذہن میں ہر شخص کے رہنا چاہیے، ظلم عدالت بہت دیر تک رہ جاتی ہے، مگر ظلم بہت دیر تک نہیں رہتا ہے، ظلم کی ایک حد ہوتی ہے۔ بخار انسان میں ایک لمٹ ہے، بس اس کے بعد اگر آیا تو انسان مر ہی جائے گا، پھر بچے گا نہیں۔ اسی لیے تھرمامیٹر کی بھی ایک لمٹ بنا دی گئی ہے کہ اس کے اندر ہی بخار ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ ہوا تو پھر تو کام ہی ختم ہے، تھرمامیٹر اس سے بڑا بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ظلم کی بھی ایک حد ہے، اور اس کے بعد ظلم مٹتا ہے اور ختم ہی ہو جانا ہے۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت سورہ سبا کی پڑھ دیتا ہوں، اس سے اندازہ لگائیں۔ اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ۔ دیکھ لیجیے ذہنوں کو اپنے آپ کو، آج کا ظالم ہو یا کل کا ظالم، ظالم سب ظالم ہے، انجام سب کا ایک ہوگا۔ ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے، قرآن نے ترازو دیا ہے اور اسی میزان پر آپ دیکھ لیجئے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جعلناہم احادیثا، ہم نے جتنے بھی ظالم ہیں ان سارے ظالموں کو احادیث بنا دیا ہے۔ احادیث یہ ہم لوگ جو حدیث کہتے ہیں وہ نہیں، احدوثہ کی جمع ہے۔ احدوثہ بولتے ہیں اس گھاس کو، آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں گملے لگاتے ہیں، اس میں معلوم آپ نے لگا لیا گلاب، لیکن آپ نے گلاب لگایا ہے، لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی چھوٹی گھاس خود سے نکل آئی، اس کو بولتے ہیں احدوثہ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ میں نے ظالم کو احدوثہ بنا دیا، یعنی یہ تو گھاس ہیں، خود سے اگ آئیں گے، لیکن جب وہ مالک آتا ہے وہ دیکھتا ہے گملے کے اندر ہم نے تو اس کے اندر لگایا تھا گلاب اور جوہی اور بیلا، لیکن اس میں جنگلی گھاس نکل آئی ہے۔ مالک بغیر کسی سوچے سمجھے بائیں ہاتھ سے بھی اکھاڑ اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جتنے بھی زمین پر ظالم ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ظالم کو بہت مدت تک زمین پر رکھا ہے، ہم جب بھی چاہیں گے ان کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ جعلناہم احادیثا، اور اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے یہ وہ دوسرا کچھ بھی نہیں، یہ تو گھاس ہے، خضرا گھاس ہے، اور جب چاہیں گے ہم ان کو اکھاڑ پھینک دیں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے کہا وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے 8 جگہوں پر قرآن مجید نے استعمال کی ہے مٹانے کی بات، اور قرآن کہتا ہے وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم جتنے بھی ظالم ہیں سب کو برابر کر دیں گے، مٹا دیں گے، زمین پر ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، زمین پر ظالم کا نشان باقی نہیں رہے گا۔ تو معلوم ہے اس کا اپوزٹ کیا ہوا، اگر عادل ہے تو اس کا نشان باقی رہے گا۔ اسی لیے آج بھی میں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ظاہر گیا ہو، میں نے نہیں دیکھا، عراق میں مدائن ایک جگہ ہے اور جہاں کے اوپر نوشیروان عادل کا پیلس ہے، اس پیلس کے میں جا کے 2 رکعت نماز بھی پڑھنے کے لیے ہے کہ 2 رکعت نماز بھی پڑھی جائے گی۔ جب جناب سلمان کے ساتھ امیر المومنین اس پیلس میں پہنچے تو امیر المومنین نے کہا بادشاہ یہاں بیٹھتا تھا، کہا یہاں اس کا وزیر بیٹھتا تھا، یہاں کے اوپر فلاں کھڑا ہوتا تھا، یہاں فلاں۔ اب جب امیر المومنین نے بیان کرنا شروع کیا تو سلمان نے کہا یا امیر المومنین آپ ایسے بیان فرما رہے ہیں جیسے آنکھوں دیکھا حال ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عدالت کی بنیاد کے اوپر وہ چیزیں آج بھی نوشیروان عادل کا تخت باقی ہے اور وہ محل پیلس باقی ہے، تو عدالت سے چیز باقی رہتی ہے، ظلم سے چیز باقی نہیں رہتی۔ ابھی آگے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، نوشیروان کے پاس روم سے آیا ایک ایمبیسڈر، روم کے بادشاہ نے اس کو ایک شخص کو بھیجا
کہ جاؤ اور جا کے نوشیروان عادل سے یہ ہمارا خط اس کو دے دو۔ تو وہ جب آیا ہے، روم سے آ رہا ہے، اور نوشیروان سے ملنے کے لیے جب وہ پہلے سے پہنچا تو اس نے دربان سے پوچھا کہ نوشیروان کہاں ہے، بادشاہ سے مجھ کو ملنا ہے۔ ان کا کہا سیدھے چلے جا، بیٹھا ہوا۔ تو وہ جانے کو تو چلا گیا، لیکن اس کو کہا کہ یہ کیسا بادشاہ ہے کہ نہ کوئی پہرہ دار ہے، نہ تو کوئی محافظ ہے، نہ کوئی گن مین ہے، نہ تلوار والا، نیزے والا، کوئی کھڑا ہی نہیں، کہا جو چاہے۔ تو وہ پہنچ تو گیا نوشیروان کے پاس، مگر اس نے پوچھا جا کے کہ یہ بتائیے کہ آپ بغیر کسی محافظ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ آپ کے ارد گرد کوئی محافظ ہے، نہ تلوار لیے ہے، نہ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عدالت ہماری حفاظت کر رہی ہے، ہماری عدالت ہماری حفاظت کر رہی ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ اگر کوئی عادل ہے تو خود بخود حفاظت ہو رہی ہے اس کی، ظالم ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ حفاظت اس کی جائے، اور مظلوم کے لیے بھی ضرورت ہے۔ مظلوم آج دیکھ لیجئے کہ ظالم کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں۔ 70 آدمی نمازی پڑھ رہے تھے، نمازی تو پڑھ رہے تھے، ہم سارے ملک میں جو آج بم بلاسٹ ہوا ہے اس کا کیا نتیجہ ہوا، کتنے گھروں کے اندر صف ماتم بچ گئی، 70 آدمی شہید ہو گئے۔ تو ظالم جتنے بھی ہیں تو ہر ظالم یہ سمجھ لے بہت دنوں تک ان کا ظلم نہیں رہ سکتا۔ قرآن کا وعدہ ہے وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم ہر ظالم کا نشان مٹا دیں گے۔ قرآن نے کہا ہم نشان مٹا دیں گے۔ اب آپ سے کے سامنے کی چیزیں میں پوچھ رہا ہوں، اللہ نے کیا کہا؟ میں ظالم کا نشان مٹا دوں گا، کسی کا نشان باقی رہنے نہیں دوں گا۔ اب زمین کے اوپر کتنے ظلم ہوئے ہیں، کتنے ظلم کیے ہیں۔ کل کی تقریر میں نے کہا تھا کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کیا تھا، اور جناب ابراہیم کو روکنے کے لیے کہ وہ نہ آنے پائے، چونکہ نجوم ستارہ پہچان کر دے گا، 1,00,000 بچوں کا قتل ہوا تھا۔ تو اب یہ زمین کے اوپر ظلم ہوتا ہی رہا ہے، مسلسل ہوا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم ہر ظالم کا نشان مٹا دیں گے۔ اب میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، ذرا سا غور کر کے بتا دیجئے آپ، جب قرآن نے کہا میں سب کا نشان مٹا دوں گا، تو جو عادل ہوگا اس کا نشان نہیں مٹائے گا، وہ باقی رکھے گا، بس ظالم کا نشان مٹا دے گا۔ آدم کے مقابلے میں کون آیا؟ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اس زمانے میں جو بھی آیا سب آپ جانتے ہیں کہ بیٹا ہی مخالف نکلا۔ قابل نکلا یا نہیں نکلا؟ قابل مخالف نکلا، باپ کا نظریے کا حامی نہیں تھا، مخالف نکلا۔ اچھا اب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، سبھی یہاں پر ماشاءاللہ ظاہرین بھی ہیں، یہ بتائیے آدم کی قبر کا نشان ہے یا مٹ گیا؟ سبھی کہیں گے ارے بھائی نجف میں امیر المومنین کے ایک طرف آدم ہے اور ایک طرف نوح ہے، تو قبر آدم کا نشان باقی ہے یا نہیں باقی ہے؟ تو آدم کا نشان باقی اور قابیل کا نشان مزقناہم کل ممزق، ہم ظالم کا نشان مٹا دیں گے۔ اچھا چلیے نوح کے زمانے میں سبھی تھے، نوح کے زمانے میں سارے کے سارے اتنے ہی تھے کہ دن بھر پتھر مارے جاتے تھے، پھر اس کے بعد سے صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ وعدہ الہی ہے، وعدہ الہی یہ ہے کہ ہم ظالم کو مٹا دیں گے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے قرآن مجید میں ایک بات کہی ہے، قرآن کہتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب نوح کی قوم نے مرسلین کو جھٹلایا۔ اچھا یہاں تو سبھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، یہ بتائیے نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول ہوا ہے؟ کوئی صاحب شریعت آیا ہے؟ نوح تو پہلے صاحب شریعت ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا کذبت قوم نوح المرسلین، کہاں انہوں نے مرسلین صاحبان شریعت کی تکذیب کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ فکر کو جوڑا جاتا ہے،
اگر ظالم سے فکر مل رہی ہے تو سبھی کو ظالم کہا جائے گا، چاہے وہ زمانے کے بعد میں پیدا ہو یا پہلے پیدا ہو۔ اگر مل رہی ہے فکر تو نوح کو جھٹلایا تھا، مگر قرآن کہتا ہے کہ قوم نوح نے سارے انبیاء کو جھٹلا دیا۔ ابھی ابراہیم آئے نہیں ہیں، ابھی موسیٰ آئے نہیں ہیں، ابھی نبی اکرم آئے نہیں ہیں، ابھی عیسیٰ آئے نہیں ہیں، یہ سب مرسلین ہیں۔ تو جب آئے نہیں ہیں مگر کان نہیں، جھٹلانے والوں کی فکریں ایک ہوتی ہیں۔ جنہوں نے نوح کو جھٹلایا انہی نے جھٹلایا ابراہیم کو بھی، انہی نے جھٹلایا موسیٰ کو بھی، انہی نے جھٹلایا عیسیٰ کو بھی، انہی نے جھٹلایا محمد مصطفیٰ کو بھی۔ معلوم ہوا کہ فکروں کا ملنا ایک ہے۔ تو اگر کل کا ظالم اگر قابل تھا تو آج کا ظالم بھی ہے کوئی؟ فکریں مل رہی ہیں۔ قابیل نے اگر انسانیت کا قتل کیا تھا، کل اس نے بھائی کا قتل کیا تھا، آج بھی اگر انسان کا کوئی قتل کر رہا ہے تو وہ قابیل ہی کہا جائے گا، چاہے نام لے یا نہ لے، قاتل تو ہے۔ کل وہ قاتل تھا۔ نوح پر جن لوگوں نے پتھر مارے تھے، اگر آج بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں تو اس کے معنی کل پتھر مارے جا رہے تھے، آج بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، تو ظالم وہ بھی تھا، ظالم یہ بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی آگے بڑھیے۔ اچھا نوح مٹ گئے یا زندہ ہے؟ نوح کا نام باقی ہے؟ نوح کی قبر ہے یا نہیں؟ تو سبھی کہیں گے نوح کی قبر ہے، مگر نوح کا بیٹا قبر کوئی بتا دے کنعان کی قبر کہاں ہے؟ کوئی قبر کنعان بتا نہیں سکتا کہ کنعان کی قبر کہاں ہے۔ لیکن ایک بات میں اور آپ کے نوجوانوں سے عرض کر دوں کہ یہ یاد ہے کہ زمانے نوح میں بہت سے لوگوں نے پتھر مارے تھے، لیکن کسی کا نام قرآن میں بیان نہیں ہوا ہے، کسی کے بیٹے کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے، مگر آیا ہے تو صرف نوح کے بیٹے کا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر بڑے کا بیٹا ہے تو اس کی چھوٹی سی حرکت بھی پکڑی جائے گی۔ تو یہ یاد رہے کہ اگر وہ نوح کا بیٹا ہے تو اس کی چھوٹی سی غلطی بھی پکڑی جائے گی۔ تو اگر ہم امام وقت کے ماننے والے ہیں تو ہماری ہر خطا، اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جب کوئی شیعہ غلطی کرتا ہے تو ایک نور امام کی خدمت میں ظاہر ہوتا ہے، اور امام پھر دعا کرتے ہیں کہ خدایا یہ ہمارا ماننے والا اس نے غلطی کی ہے، پالنے والے اسے معاف کر دے۔ تو سارے دنیا میں لوگ شراب پی رہے ہیں، سارے دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، لیکن جب کوئی شیعہ ظلم کرتا ہے تو امام کو زیادہ ملال ہوتا ہے۔ تو اب آئیے، نوح کے بیٹے کے قبر کا کہیں نشان نہیں ہے کہ قبر کنعان کہاں ہے۔ اب آئیے آگے بڑھیے، قرآن کہتا مزقناہم کل ممزق، ہم سب کے نشان کو مٹا دیں گے، جتنے ظالم ہیں سب کے نشان کو مٹا دیں گے، ظالم رہے گا نہیں۔ اب آگے بڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے یا نہیں ہے؟ پورا شہر خلیل ہے اتنا بڑا، قبر ابراہیم ہے، لیکن ابراہیم کا مقابلہ کس نے کیا تھا؟ نمرود نے۔ قبر نمرود بتائیے ہے کہاں؟ نمرود کی قبر کہاں ہے؟ کوئی بھی قبر نمرود کا پتہ بتا نہیں سکتا۔ اچھا اب آئیے آگے بڑھیے، جناب یوسف کے مقابل میں ان کے بھائی تھے، کنویں میں ڈالا تھا، قبر یوسف ہے یا نہیں ہے؟ مگر ظالم کی قبر کا کوئی نشان بتا دے ہے کہاں؟ مزقناہم کل ممزق، ہم ظالم کا نشان نہیں باقی رکھنے دیں گے۔ اب آئیے آگے بڑھیے، یوسف کی قبر موجود ہے فلسطین میں۔ آگے آگئے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کس سے ہوا؟ فرعون سے ہوا۔ اللہ نے فرعون کو مٹا دیا، لیکن جناب موسیٰ کی قبر کا نشان آج باقی ہے۔ تو جب باقی ہے تو معلوم ہوا اللہ نے وعدہ کیا ظالم کے نشان کو مٹا کے چھوڑیں گے، ظالم کا ذکر باقی نہیں رکھیں گے۔ آگے آئیے، موسیٰ کا دشمن مٹ گیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی جس نے دی تھی، ذکر جناب عیسیٰ تو آج بھی باقی ہے، پھانسی دینے والا کہاں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا میں ظالم کا نشان مٹا دوں گا۔ یہاں تک تو میں آپ کے ذہنوں کو لایا کہ اللہ ظالم کو
مٹاتا ہے، اس کا نشان باقی نہیں رکھتا. سوچئے گا، بس اب اشارہ کر رہا ہوں، یہ تو بولنے بھی نہیں دیتا مجھے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آئیے آگے بڑھ جائیے. اس میں اکثر گئے ہیں. یہ بتائیے رسول اللہ کا مخالف ابو لہب تھا یا نہیں، ابو جہل تھا یا نہیں تھا؟ قرآن کہتا ہے میں ظالم کا نشان مٹا دوں گا. تو قبر ابو لہب کہاں ہے، قبر ابو جہل کہاں ہے؟ لیکن آج قبر ابو طالب کا نشان باقی ہے. جب قبر ابو طالب کا نشان ہی نہیں باقی، باقاعدہ پہرے بھی دیے جا رہے ہیں، تو قبر ابو طالب کی بقا کے معنی یہ ہے کہ ابو طالب کافر نہیں تھے. اگر کافر ہوتے تو قبر ظالم کو اللہ مٹا دیتا. تو قرآن مجید نے اصول بنا دیا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ کل ممدق. ہم نشان ظالم کا مٹا دیں گے. تو ظالم کو اللہ نے مٹا دیا، جتنے بھی ظالم تھے. اور اس میں سبھی گئے ہیں، میں اب زیادہ نہیں کچھ کہہ سکتا. یہ بتائیے جہاں قبر جناب ابو طالب ہے، وہیں کے اوپر بغل میں ایک قبر اور بھی تو ہے. وہ کس کی قبر ہے؟ سبھی کہیں گے وہ جناب خدیجہ کبریٰ کی قبر ہے. اب عزیزان گرامی خدیجہ کی قبر ہے، تو عزیزو یاد رکھیے گا قبر خدیجہ باقی ہے. قبر خدیجہ باقی ہے. چہیتی کی قبر کہاں چلی گئی؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو عزیزو قرآن کا ایک اصول ہے. قرآن نے کہا مزقناہم کل ممزق، ہم ہر ظالم کا نام مٹا دیں گے. اب یہ ظالم زمین کے اوپر اب ہیں، ظالم ظلم کر رہے ہیں. تو جب ظلم کر رہے ہیں تو اب یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہونی چاہیے کہ یہ پالنے والے یہ ظلم ہو رہا ہے. ظلم تو اب قرآن نے دوسری آیت میں ارشاد فرما دیا. قرآن ارشاد فرما رہا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اسما. ہم نے انہیں مہلت دے دی ہے، مہلت دے دی ہے انہیں، کہ یہ اپنے گناہوں کے گراف اور فیگر کو بڑھا لے جائیں، کہ بڑھائیں تاکہ اب قرآن کہتا ہے دابر القوم الذین کفروا، ہم جڑ سے کاٹتے ہیں. جو چیز جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دی جائے تو پھر اگنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا. دشمن آج ہم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم نے کہا اصول دین. اصول دین میں کیا ہے؟ اصول دین میں پہلے توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اصول دین میں ہے. جب اصول دین میں امامت ہے تو اب معصومین نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی ہمارے چاہنے والے شیعہ ہیں، یہ ہمارے ایک درخت ہے شجرہ طوبہ. تو کہا یہ جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں یہ سارے کے سارے شجر کی پتے ہیں. یعنی امامت کا جو درخت ہے، اس درخت کی جو شاخ ہے اس کے پتوں کا نام ہے شیعہ. معصوم فرمانا ہے پتوں کا نام ہے شیعہ. عزیزو پتے گرتے ہیں، اسی لیے روایتوں میں ہے جب کوئی شیعہ مرتا ہے ایک پتا ٹوٹ کے گر جاتا ہے، اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ایک نیا پتا اس میں نکل آتا ہے. تو یہ درخت امامت کے پتے ہیں اور ہم شیعہ. اب یاد رکھیے گا کہ جب شیعہ درخت امامت کے پتوں کا نام ہے تو آپ کو چاہے بم بلاش کے ذریعے سے ماریں یا گولیوں کے ذریعے سے ماریں، شجر امامت جب تک رہے گا یہ شیعہ کبھی مٹ نہیں سکتے ہیں. اس لیے کہ جب جڑ موجود ہے تو شاخیں نکلیں گی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ دشمن کی بھول ہے. دشمن سمجھتا ہے انہیں مٹا دیں گے، کہا یہ مٹ نہیں سکتے، پہلے شجر کو تو مٹاؤ. قرآن کہتا دابر القوم الذین کفروا، میں ظالم کی جڑ کو کاٹ دوں گا. تو ظلم نہیں رہ سکتا ہے مگر امامت کا شجر رہے گا. جب شجر امامت، درخت امامت ہے
تو تم دنیا میں بڑی بنی عباس آئے مٹ گئے، بنی امیہ آئے مٹ گئے، جتنے ظالم آئے مٹ گئے، اور نہ جانے کتنے داعش، یہ سب تو بالکل وحدوثہ ہیں، مٹ جائیں گے، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مگر کوئی یہ سمجھے کہ شیعہ مٹ جائیں گے۔ ہاں، ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، مظلوم ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے اب اسکول میں دھماکہ کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچے ختم ہو گئے۔ آج جو ہے مسجد میں دھماکہ کر دیا، دھماکے ہوں گے، ظالم ظلم کر لے، مگر اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم جب چاہیں گے تو ایسا پکڑتا ہے، رب العزت ایسا پکڑتا ہے۔ انا قیدی، قرآن انا قیدی متین، ہماری گرفت بڑی مضبوط ہے، ہم سے کوئی بچ کے جا نہیں سکتا۔ اب آپ بتائیے راستہ کس نے بنایا تھا؟ جناب موسیٰ نے دریائے نیل میں راستہ بنایا تھا، مگر اس راستے میں بڑے تنتناتے ہوئے آیا اور اس نے کہا کہ دیکھا میری خدائی دیکھی تم نے؟ مگر اللہ نے کہا نہیں، ہم آج تم کو مٹا کے رہیں گے۔ اب بتائیے یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کا اعجاز نہیں؟ ابھی تک ایسا ہو گیا ہوگا تو ہمیں تو نہیں خبر ایسا ہے کہ پانی کو بغیر کسی سہارے کے روک دیا جائے۔ آیا ہو سکتا ہے بھائی کوئی ایسی لہر وغیرہ کوئی بنا دیا گیا ہو کہ جس سے پانی ٹھہرا رہے بغیر کسی روک کے، لیکن اللہ نے کہا اے موسیٰ دریا کے اوپر آپ عصا ماریے، اور جب ماریے گا تو دریا راستہ بنے گا۔ اچھا، اس واقعے کے اندر بھی بہت ہی زیادہ لطیف پہلو ہیں۔ جناب موسیٰ نے راستہ پیدا کیا، قرآن مجید کہتا ہے، دو جگہ پر دو الگ الگ باتیں کر رہا ہے۔ دیکھیے اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے تو کوئی لکھنوی تہذیب کو نہیں اختیار، بسم اللہ آپ تشریف لے جائیں، بھائی گھر میں آگ لگی ہے نکلیے، کہا بسم اللہ آپ جائیے، آپ نہیں ہوتا، جس کو راستہ ملتا وہ دوڑ کے بھاگنے لگتا ہے کہ یہاں پر آگ لگی نکل جاؤ، وہاں پیچھے لشکر آ رہا ہے، وہاں لشکر آ رہا ہے پیچھے۔ قرآن مجید کا ہاں ہونا، اے موسیٰ ہم تو پھنس گئے، ہم کو تو آپ نے پھنسا دیا۔ کہا ان ربی معی سیہدین، گھبراؤ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ وہاں کا واقعہ قرآن میں کیوں بیان کر دیا؟ اچھا، جناب موسیٰ کے ساتھی جتنے تھے، جب جناب موسیٰ نے کہا ان ربی معی سیہدین، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری ہدایت کرے گا، اب سب جو ہے مطمئن ہو گئے، ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ اگر یہ ہوتے اصحاب موسیٰ تو میں ایک ایک کا ہاتھ چومتا، کہتے تم بڑے اچھے تھے جی، کہ پیغمبر نے، وقت کے پیغمبر نے دلاسا دیا تو تم مطمئن ہو گئے، مطمئن ہو گئے۔ پیغمبر نے دلاسا دیا، وقت کا نبی تھا، اس نے دلاسا دیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ سب مطمئن ہو گئے۔ اچھا، اتنا اطمینان بڑھ گیا، اتنا اطمینان بڑھ گیا کہ اب جب راستہ بن گیا تو کہا چلو، تو کہا ہم نہیں جائیں گے۔ تو ارے بھائی اب کون سی مصیبت ہے، راستہ تو بنا دیا۔ کہا چلو، تو کہا نہیں جائیں گے، راستہ گیلا ہے، راستہ گیلا دلدل ہے۔ تو کہا اچھا، ارے بھائی یہ موقع نخرے کا نہیں تھا، یہ موقع نخرے کا نہیں ہے، مگر اصحاب موسیٰ میں نخرہ پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا نبی اتنا پاورفل ہے جو دریا میں راستہ بنا دے، اب تو جتنے بھی نخرے ہیں سب انہی سے ابھی سارے پورے کرا لوں گا۔ تو کہا دریا میں راستہ ہے؟ کہا نہیں جاؤں گا، دلدل ہے۔ اللہ نے کہا اچھا، واقعہ رات کا ہے، دھوپ میں نہیں ہے۔ فصل عبادی لیلن، قرآن کہہ رہا ہے رات میں جانا ہے، جب رات میں جانا ہے تو اب وہ دھوپ ووپ کا کوئی سوال نہیں۔ اللہ نے کہا میں سکھائے دیتا ہوں۔ اچھا، ایک ہوا چلی، اس نے سارا دلدل جو ہے وہ سکھا دیا۔ کہا اب چلو، تو کہا ہم کیسے جائیں گے، ہم نہیں جا سکتے۔ تو بھائی کیا رکاوٹ ہے، جاؤ۔ تو کہا کیسے جائیں، اس لیے کہ پتہ نہیں راستے میں کیا ہو جائے۔ ارے یہ تو اتنا بڑا راستہ ہے دریائے نیل میں، پتہ نہیں راستے میں کیا ہو جائے، ہم نہیں جائیں گے۔ تو کہا پھر کیا کریں؟ کہا پہلے آپ میں سے کوئی جائے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا اے ہارون تم چلے جاؤ۔ کتنے اچھے تھے یہ اصحاب موسیٰ، کس قدر اچھے تھے۔ جناب ہارون کو بھیجا، جناب ہارون چلے گئے، اس پار سے اس پار پہنچے۔ جب اس پار پہنچ گئے، انہوں نے دور سے دیکھا، کہا نہیں ٹھیک ٹھاک، اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔
معلوم ہوا کہ موسیٰ کا وصی امت کے لیے قابل اعتبار تھا، موسیٰ کا وصی قابل اعتبار تھا، لہذا اعتبار کر لیا، کہا نہیں اگر وصی چلا گیا تو جو وصی کے راستے پر چلے گا وہ کبھی ڈوبے گا نہیں، تو معلوم ہوا جو موسیٰ کے وصی کو چھوڑے گا وہ ڈوبے گا، جو محمد کے وصی کو چھوڑے گا وہ ڈوبے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب اور نخرہ بڑھ گیا، کہا اب کیا بھائی، اب تو چلو ہمارا وصی چلا گیا، اس پار سے اس پار کا نہیں، موسیٰ ہم نہیں جائیں گے۔ کہا اب کیا مشکل آن پڑی ہے، پیچھے تو آ ہی رہا ہے، کہا وہ آنے دو، اب کیا، اب جب تم نے کہہ دیا ان ربی معی سیہدین، ہمارا رب جو ہے ہمارے ساتھ ہے، تو جس کے ساتھ رب ہوتا ہے پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے ان جناب موسیٰ نے کہا رب کو دیکھا نہیں تھا مگر یقین کامل تھا کہ ہمارا رب ہماری مدد کرے گا، اور ہم کو بھی اطمینان ہونا چاہیے کہ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس نے وعدہ کیا ہم تمہیں بچائیں گے، تو بچا بھی رہا ہے۔ اب کب یہ مشکل کیا ہے، تو کہا کہ دیکھیے ہم لوگ تو 12 قبیلہ ہے، 12 قبیلے والے ہیں، ایک راستے میں نہیں چل سکتے ہیں۔ اچھا انسان جھگڑالو ہے جھگڑالو، تو کہا اب کیا کریں، تو اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ دریا میں 12 راستہ بنا دیجئے، 12 راستہ بن گیا۔ اب جب 12 راستہ بن گیا کب چلو بھائی، تو کہا نہیں ہم کو کیسے معلوم کہ ہمارا ساتھی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، اب نہ وہاں کے اوپر کوئی سسٹم ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو، کہا وہ دیوار جو پانی کی کھڑی ہے اس میں کھڑکیاں بنوائیے۔ اچھا ایک کھڑکی نہیں چلے گی، یہاں سے لے کے وہاں تک آر پار کھڑکی چاہیے، تاکہ ہمارا ساتھی جا رہا ہم بھی تو دیکھیں، وہ جا رہا کہیں ایسا تو نہیں ہم جا رہے ہیں وہ ڈوب جائے۔ جھگڑا بھی کر رہے ہیں مگر ساتھ چلنے کی عادت بھی ہے، یہی ہے نبوت کے ساتھی کی علامت، جو جھگڑا کرنے کے بعد ساتھ چلتے ہیں۔ اگر موسیٰ کی امت کے اندر جھگڑا ہونے کے باوجود ساتھ چلتے ہیں تو جو خیر نبی کی امت ہے اس میں بھی تو یہی صفت ہونی چاہیے۔ تو اب کہا ٹھیک ہے، اللہ نے کہا اے موسیٰ ٹھیک ہے، دریا کے اس چادر میں تم کھڑکیاں بنا دو۔ اچھا اب یہاں سے وہاں تک کھڑکی بن گئی۔ اب جب کھڑکی بن گئی تو عزیزو یاد رکھیے گا، اب ایک نے دوسرے کو دیکھا، اب اس پار سے اس پار ہو گئے۔ اب یہاں پر تاریخ کل میں اس کا ایک ٹکڑا پڑھ چکا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اب اس پار سے اس پار ہو گئے تو معلوم ہے خطروں سے اگر بچا کوئی سکتا ہے تو نبی بچا سکتا ہے، وصی بچا سکتا ہے۔ یہ اتنے اصحاب کا جھرمٹ تھا مگر اصحاب کا جھرمٹ کسی کو نہ بچا سکا۔ اب یہی کے اوپر ایک بات کہ امت موسیٰ بڑی قابل تعریف ہے کہ ان کے ساتھ چلی اور آر پار ہو گئی۔ اب مجھے ایک واقعہ اور یاد آتا ہے، وہ واقعہ کہاں کا ہے، وہ شب ہجرت کا واقعہ ہے۔ شب ہجرت میں قرآن مجید کہہ رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ کیوں آپ جو ہے اتنا بلبلا رہے ہیں، کیوں آپ رو رہے ہیں، کیوں ہنگامہ کر رہے ہیں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ وہاں ہے، ان ربی معی یہاں ہے، ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے، لفظیں ایک ہیں، لا تحزن۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بات مکمل ہو جائے گی۔ ہمیشہ آرڈر کب دیا جاتا ہے؟ جب انسان میں رکنے کی طاقت ہوگی تب آرڈر دیا جاتا ہے۔ اگر رکنے کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے تو آرڈر نہیں دے سکتے آپ۔ اگر میں اس وقت کہوں کہ پانی لا کے رکھیے تو جب لا کے رکھ سکتا ہے آدمی تبھی تو کہوں گا پانی لا کے رکھیے، لیکن کسی ایسے کام کا آرڈر نہیں دے سکتا۔ آپ نے دیکھا خدا اس بات میں کسی کے ایسی تکلیف نہیں ہوگی، بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جن میں ہاتھ میں راشا ہوتا ہے، ہاتھ کانپتا رہتا ہے، ہاتھ کانپتا ہے۔ آپ اگر اس سے کہیں کہ ہاتھ اپنا روکو تو لوگ کہیں گے میں پاگل ہو رہے ہو، وہ اس کے بس کی بات تھوڑی ہے،
وہ تو ہاتھ جو ہے اس کے بس ہی میں نہیں، وہ ہلتا ہی رہے گا۔ جب ہاتھ ہلے گا تو آرڈر اس وقت دیا جاتا ہے جب آدمی میں رکنے کی صلاحیت ہو، اور جب رکنے کی صلاحیت نہیں تو آرڈر نہیں دیا جاتا۔ اب قرآن کہتا ہے کسی کے لیے لا تحزن، کہا آپ روئیے نہیں، شور نہ مچائیے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ آرڈر قرآن دے رہا ہے۔ جب قرآن دے رہا ہے تو اب پتہ چلا کہ یہ جب قرآن آرڈر دے رہا ہے تو بے ساختہ نہیں رو رہے تھے، بلکہ کسی مطلب کے خاطر رو رہے تھے۔ اب وہ تاریخ میں جا کے تلاش کیجئے کہ وہ مطلب کیا تھا، کیوں رو رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی، جو اصل مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ کبھی بھی ظالم کو زمین پر دیر پا ہم نہیں رکھتے۔ ظالم کچھ دنوں تک رہے گا، ہم اسے مٹا دیں گے۔ اور آج جس امام کا ذکر ہے، اس امام کے لیے دو باتیں بس عرض کروں گا، اس کے بعد زحمت کو ختم کر دوں گا۔ امام کے لیے یہ ایک مشہور بیان ہے، جار جرداق نے امام کے فضائل لکھے تو لکھتا ہے کہ قتل علی فی المحراب لشدت عدالت، امیر المومنین کو محراب میں اس لیے شہید کیا گیا کہ علی میں شدت سے عدالت پائی جا رہی تھی۔ تو جہاں عدالت پائی جائے گی اس کے ذکر کو خدا باقی رکھتا ہے، اور جہاں عدالت نہیں پائی جائے گی اللہ اس کے ذکر کو مٹا دیتا ہے۔ اب ذہنوں میں آ سکتا ہے یہ بات، لیکن میں کہہ نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ بہت سے ظالم کی ابھی نشانیاں باقی ہیں، انتظار کیجئے، وہ نشانیاں بھی مٹا دی جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو امیر المومنین کا ایک نہج بلاغہ میں خطبہ ہے، اور اس خطبے کے اندر حضرت نے اپنی عدالت کا ذکر کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو لوگ آئے، 53 امیر المومنین کے گورنر تھے، 53 گورنر تھے، اگر میں بھولا نہیں ہوں تو 53 گورنر امیر المومنین کے تھے۔ اگر ایک ایک گورنر کے حالات پڑھے جائیں، بہت سے لوگوں کو امیر المومنین نے کہا یہ آپ ان کو ہٹا دو، ان کو ہٹا دو، ان کو رہنے دو، ان کو لاؤ۔ تو کچھ لوگ پہنچے امیر المومنین کی خدمت میں، کہا کہ یا امیر المومنین آپ رہنے دیجئے، رہنے دیجئے، ابھی مضبوط حکومت ہوئی نہیں، انہیں رہنے دیجئے۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ حضرت نے جواب میں کیا فرمایا وہ سنیے۔ پیغمبر کی حیات سے علی کی حیات کو ملا لیجئے۔ پیغمبر کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، اور آنے کے بعد کہا یا علی آپ آئے ہیں مکے میں اور بت کو توڑ رہے ہیں، بت شکنی ہو رہی ہے، ایک بات ہماری سن لیجئے، 6 مہینے کے لیے موقع دے دیجئے، 6 مہینے ہم اپنے بتوں کی پوجا کر لیں، اس کے بعد سے آپ کو اختیار ہے، آپ توڑ دیجئے، کہ 6 مہینہ موقع ہمیں دے دیجئے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا ایک لمحے کا موقع، باطل کو میں موقع 1 سیکنڈ کا نہیں دوں گا۔ معلوم ہوا کہ باطل کے ساتھ اہل بیت نہیں چل سکتے ہیں، 1 سیکنڈ نہیں چل سکتے، کہا نہیں، ظالم ہے، مٹا دیا جائے گا، بت توڑے جائیں گے۔ امیر المومنین کے پاس جب لوگ آئے اور کہا کہ دیکھیے ابھی حکومت نئی ہے، کمزور ہے، اور مخالفت ہو جائے گی، تو نہج بلاغہ میں امیر المومنین نے فرمایا ستارے اور چاند جب تک چمک رہے ہیں، ستارے اور چاند جب تک چمک رہے ہیں، ان ستارے اور چاند جب تک یہ باقی ہیں، یہ یاد رکھنا علی اگر ہے تو علی کی حیات میں ان ستارے اور چاند کے چمکنے کی صورت میں ظلم ہو نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ تو بڑی بات ہے، کیوں امیر المومنین نے کہا وہ الگ چیز ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اگر چیونٹی اپنے منہ میں، اور کیا چیز بھوسی، آپ نے دیکھا ہوگا ایک لیئر ہوتی ہے گیہوں کے اوپر، وہ گیہوں کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے، جو کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے، اسے بھوسی بولتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر
چیونٹی اپنے منہ میں اس ہلکی سی لیئر کو لے کے جا رہی ہے، علی اس سے بھی وہ چیز نہیں چھینے گا چونکہ وہ اس کا حق ہے، لیکن باطل اگر ہم سے امیدیں لگائے ہوئے ہے تو علی باطل کو کبھی پنپنے نہیں دے گا۔ یہ امیر المومنین کی عدالت تھی۔ یہ عدالت کہاں ملے گی؟ یہ ہے عدالت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وہ امام زخمی ہے اور زخم بہت گہرا ہے، وصیتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسبغ ابن نباتہ ایک امام کے شاگرد ہیں، صحابی ہیں۔ یہ کوفے میں نہیں تھے، کسی دوسرے شہر میں تھے۔ اسبغ آئے اور آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، امام حسن باہر آئے۔ جب اسبغ کو دیکھا تو کہا اسبغ ملاقات کا سلسلہ بند ہو گیا، اب بابا میں نقاہت بڑھتی جا رہی ہے اور اب کسی سے بات نہیں کر سکتے، اب ملاقاتیں کسی صحابی سے امام نہیں کریں گے۔ جناب اسبغ کہتے ہیں کہ میں در پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ جب میری سسکی بلند ہوئی تو امام حسن پھر آئے اور آنے کے بعد امام نے کہا اسبغ میں نے تم سے کہا کہ بابا ملاقات نہیں کر سکتے، کہا مولا میں کوئی آپ کی خدمت میں دوبارہ کچھ عرض نہیں کر رہا ہوں، میں ملاقات کے لیے اب نہیں بیٹھا ہوں، آپ نے فرما دیا میں بیٹھ گیا، لیکن مولا مجھ سے جایا نہیں جا رہا، میں در چھوڑ کے جا نہیں پا رہا ہوں۔ تو امام حسن نے دیکھا کہ اسبغ کے دل کے اندر ایک بے قراری پائی جا رہی ہے، پھر گھر میں گئے۔ امیر المومنین سے کیا کہا وہ تاریخ نہیں بتاتی، مگر اتنا ہے کہ جناب اسبغ نے ایک مرتبہ پھر آ کے دروازہ کھولا اور جناب اسبغ سے کہا اے اسبغ اندر آ جاؤ۔ اسبغ کہتے ہیں جب میں اندر پہنچا ہوں تو زینب کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ام کلثوم کے رونے کی آواز آ رہی تھی، یقیناً آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کہا جب میں مولا کے قریب پہنچا ہوں دیکھا ایک زرد پٹی بندھی ہوئی ہے اور چہرہ اتنا خون بہہ چکا ہے، چہرے میں اور پٹی میں کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا، ایک رنگ چہرے کا زرد تھا، پٹی بھی زرد تھی۔ عزیزان گرامی علی ابن ابی طالب، ارے آج زخمی دن گزر گیا، کل کا زخمی دن گزرے گا، اللہ اکبر۔ امیر المومنین جب دنیا سے تشریف لے گئے، علی پہنچے ہیں کہاں کے اوپر 40 قبریں بنائی گئی امیر المومنین کی تاکہ لاش علی ابن ابی طالب کی حفاظت ہو سکے، اللہ اکبر۔ جب قبر میں اتارا تھا تو اس وقت تک امام حسن روئے نہیں تھے۔ مرحوم مجلسی نے لکھا ہے کہ جب امیر المومنین کو قبر میں اتار رہے تھے تو جناب سید الشہداء بھی تھے، امام حسن مجتبیٰ بھی تھے، لیکن رو نہیں رہے تھے، اس لیے کہ روتے تھے تو زینب رونے لگتی تھی، ام کلثوم رونے لگتی تھی، بچے رونے لگتے تھے، لہذا اپنے غم کو روکے ہوئے تھے، ضبط کر رہے تھے۔ لیکن جب قبر میں اتار رہے تھے جنازہ، کیا دیکھا؟ رسول اللہ بیٹھے ہیں، فاطمہ زہرا بیٹھی ہے۔ ارے جیسے ہی نبی کو دیکھا آواز دیا نانا، ارے ماں بھی چلی گئی، بابا بھی بچھڑ گئے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لعنة الله على القوم